ایک شخص کا خود کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا اپنا ہی ذاتی تجربہ ہوتا ہے، وہ کل کائنات کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے۔ یہ میگزین پبلک میں آتے ہوئے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو پورے سال اس میں کئی افراد ہمارے لیے باقاعدہ ریسرچ کر کے ایتھینٹک بات لکھ کر، اور اس کے بعد وہ لکھنے کے بعد صرف لکھی نہیں جاتی، 8 مرتبہ وہ چیز چیک ہوتی ہے۔ تہذیب و تمدن ہمارے معاشرتی سوسائٹی کے مطابق یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ چیک ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، پھر یہ چیک ہوتا ہے۔ پھر عوامی اعتبار سے اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا مشکل ہے، وہ چیک ہوتا ہے۔ پھر اگر مشکل الفاظ مجبوراً ڈالنے پڑ رہے ہیں تو اس پہ اعراب لگتے ہیں زبر زیر پیش، حالانکہ اردو میں اعراب نہیں ہوتے، لیکن پبلک کی سہولت کے لیے، ان کی فیسلٹی کے لیے زبر زیر پیش لگا جاتے ہیں، وہ چیک ہوتا ہے۔ اور پورا کئی مرتبہ تھا اس کو گزارنے کے بعد، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات لکھ دی جائے جو اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 10 سال پہلے کی ضرورت تھی۔ یہ بھی چیک ہوتا ہے کہ اس مہینے جو پبلک کو چیز دی جا رہی ہے وہ اس قابل ہے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً، آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً 25 ٹاپک پر 40 آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ اس بار کا آرٹیکل ہے انتقام کی آگ۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہماری سوسائٹی کے وہ مسائل، وہ پرابلمس کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کا وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے آگے جا کے ہمارے لیے وہ آزمائش کا سبب بن سکتا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے، ہمارے گھر کے لیے مصیبت بن سکتی ہے کہ ہماری نسلوں کو اس طریقے سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نسلیں ہمارے پاس ہیں، کھا ہمارا رہی ہیں، پی ہمارا رہی ہیں، ہم اپنے پیسے دے کے ان کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن سکھا کوئی اور رہا ہے۔ ان کے میموری کارڈ کے اندر، ان کے یو ایس بی کے اندر، ان کے ایس ایس ڈی کے اندر جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، جو ڈیٹا ڈالا جا رہا ہے، وہ ڈیٹا کوئی اور ڈال رہا ہے۔ میگزین گھر گھر میں آتے ہیں، میگزین خواتین بڑے شوق سے پڑھ رہی ہیں، اس کے اندر لکھے ہوئے جو کہانیاں ہیں بچے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ مرد جو ہے وہ چشمہ لا کے اتوار والے دن یوں کر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا بے شمار فضیلتوں کا موجب ہے۔ دنیاوی فوائد، اخروی فوائد، معاشی فوائد، معاشرتی فوائد، ان کو اگر کسی ایک وظیفے کے اندر بند کر دیا جائے تو اس وظیفے کا نام درود و سلام ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے اپنے حبیب پہ درود پڑھتے رہیں، خوشی ہے تو درود پڑھیں، غم ہے تو درود پڑھیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں درود پڑھیں، جو لمحہ گزار رہے ہیں اس لمحے درود پڑھیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب پر پڑھے جانے والے درود و سلام سے خوش ہو کر ہماری آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود پڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا کرتا ہے۔ امتی پر ہے کہ وہ کتنا درود پڑھتا ہے، ورنہ ہمارا درود تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتا ہے، ان کی خدمت میں ہم گناہ گاروں کا درود و سلام حاضری دیا کرتا ہے۔ یہ کم شرف کی بات ہے، ہمیں ابھی سعادت نہیں مل رہی براہ راست جانے کی، تو کیا ہوا، درود و سلام کے صدقے میں انشاءاللہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کہ صدقہ ہے درود و سلام کا، یہ برکت ہے درود و سلام کی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے موقع نصیب ہو جائے، وہ تنہائی میں تو پڑھے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے تو پڑھے، آفس میں بیٹھ کر پڑھے، کام میں ہے کام پر پڑھے، جہاں موقع ملے پڑھے تو صحیح، اپنے محبوب کو یاد تو کرے۔ ان محبوب تک ہمارا درود پہنچتا ہے، وہ محبوب اپنے دربار میں خود ہی بلا لیں گے۔ بندہ آرزو کرنے والا ہو، وہ آرزو ہر کسی کی سنا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ہاتھ میں کچھ رسالے ہیں، ان کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو عقل سے نوازا ہے۔ یہی وہ عقل ہے کہ جس کے استعمال سے انسان عام فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ سیدھا راستہ اپنا لے، اللہ والوں کا راستہ اپنا لے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے، جھوٹ، غیبت، چغلی، سود، رشوت خوری، حرام، ان تمام کاموں سے بچ جائے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، جیسا اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فرامین پر عمل کرے تو ایسا بندہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام فرشتے جو ملائکہ رسل ہیں نا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن اگر اسی عقل کا غلط استعمال کرے، اللہ نے جو اس انسان کو عقل دی ہے، جانور میں عقل نہیں ہوتی نا، کہیں بھی ٹکر مار دیتا ہے، اور بیچارے کسی جانور نے نہ چاہتے ہوئے، جو مالک تھا اس کی تو خواہش نہیں تھی نا کہ فلاں کی کھیتی کو یہ جانور جا کر خراب کر دے، یا بقرہ عید کے اندر کسی جانور نے آ کے کسی گاڑی پر ٹکر مار دی اور پورا ڈینٹ پڑ گیا اس کو، مالک تو ایسا نہیں چاہتا لیکن ہو گیا۔ اب کیا جانور کو ماریں گے؟ اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو مار کر کیا ملے گا؟ ظالم تو ایسے بے انتہا درجے کے ظالم ہوتے ہیں کہ اس کے مالک کو کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں، میں اور آپ ہم نیوز میں، اخبار میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ کس قدر تشدد کیا گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اپنا جانور چرا رہا تھا، وہ جانور بت کا ادھر ادھر اچھلتا کودتا گھس گیا کھیت میں، کھیتی خراب کر دی۔ مالک نے اس بچے پہ کیسا، اس بڑے پہ یا بیچارے بزرگ پہ جو اپنے گھر بار کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلا تھا، ان پر کیسا ظلم ہوا۔ بہرحال یہ جہالت ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، اور اندھیرا ہمیشہ روشنی سے دور ہوتا ہے، اور علم کو جہالت سے دور کرنے والی روشنی کہا جاتا ہے۔ یہ بلب کا کام دیتا ہے علم، یہ روشنی کا کام دیتا ہے، یہ چراغ کا کام دیتا ہے علم، یہ سورج کا کام دیتا ہے جو چھپی ہوئی جگہوں پر بھی جا کر اپنی روشنی سے اس جگہ کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ ابھی آپ ساری کھڑکیاں بند کر لیں، لیکن یہ سورج کی کرنیں ہیں، پڑ باہر رہی ہیں، روشن ہمارے اندر کے ماحول کو کر رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت اندر ایک بھی لائٹ نہیں جل رہی، لیکن بہترین روشنی ہے، یہ بہت اچھی روشنی کہلاتی ہے۔ ابھی جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسٹوڈیو کے اندر، جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو بہت ہیوی لائٹس چاہیے ہوتی ہیں رات میں، کیونکہ سورج نہیں ہے رات میں، اور بڑی سیٹنگ سے لگانی پڑتی ہیں، یہاں لائٹس، وہاں لائٹس، ایسے لائٹ، یہ شیڈ آ رہا ہے، وہ شیڈ آ رہا ہے، بڑے مسائل ہیں اس کے۔ لیکن اللہ نے سورج کی وجہ سے ابھی لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن بہترین رزلٹ ہے۔ یہ اللہ نے سورج کو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے۔ یہ سورج سمجھا رہا ہے کہ روشنی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ یہ جہالت کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کی روشنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب عقل کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہی بندہ شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کتنی نافرمانی کی اور کیا کی، ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، قرآن مجید میں ہم سنتے ہیں، علماء کرام ہمیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انسان جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے اور اس کی صورت کو احسن تقویم بنایا ہے، پھر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عقل بھی دی، اچھے برے کی تمیز دی، لیکن استعمال نہیں کیا، اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ اب یہ عقل اور شعور کمال کو کیسے پہنچتا ہے، یہ درست کیسے ہوتا ہے، یہ عقل و شعور اپنا صحیح استعمال کیسے کرتا ہے؟ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو تمہید ہے، اس تمہید کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقل تو اللہ نے دی ہے، سمجھیے گا اس بات کو، اس عقل کو کمال تک کیسے پہنچانا ہے، اس شعور کا درست استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ شعور بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے، سیکھنے سے، ذاتی تجربے سے بھی علم آتا ہے،
مشاہدات سے بھی علم آتا ہے، لیکن جو ایک شخص کا خود کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا اپنا ہی ذاتی تجربہ ہوتا ہے، وہ کل کائنات کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اپنے تجربے میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں اس کے نالج کم ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر یہی شخص ان لوگوں کو پڑھ لے کہ جنہوں نے ہزار لوگوں کی زندگی کے تجربات کو پڑھا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو پڑھ لے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگی کے تجربات کو پڑھا ہوا ہے اور ان کے مشاہدات کو سمجھا ہوا ہے، اور پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھا ہوا ہے، اور پھر اس نے ان تمام معاملات کو سمجھنے کے بعد کسی کتابی صورت کے اندر تحریر کر دیا ہے۔ اب وہ شخص جس کے اپنی ذاتی زندگی کا 50 سالہ تجربہ ہو، 40 سالہ تجربہ ہو، وہ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ساری دھوکے باز ہے۔ جیسے ایک سمندر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پانی میں گیا نہانے کے لیے، تو کبھی چپل چلی جاتی ہے نا سمندر میں، تو اس کی چپل چلی گئی، تو وہ کہنے لگا ہے سمندری چور ہے۔ اچھا بھائی، ایک اور گیا، وہ مچھلی پکڑ رہا تھا، اس کو بہت ساری مچھلیاں مل گئی، کہہ رہا ہے جی سمندر تو بڑا سخی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور شخص تھا، وہ اپنے بچے کے ساتھ سفر کر رہا تھا سمندر میں، طغیانی وغیرہ آئی، بچہ انبیلنس ہوا، کشتی میں بیٹھ نہیں سکا، وہ نیچے گر گیا، ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس نے کہا سمندر تو قاتل ہے، جس کے ساتھ جیسا ہوا اس نے سمندر کا وہ نام رکھ دیا۔ تو خالی ایک کے ایکسپیرینس کا کیا فائدہ؟ اگر اس کی بات مان لیں تو یہ تو سمجھے گا کہ سمندر سارے ہوتے ہی قاتل ہیں، سمندر تو ہوتے ہی چور ہیں، لیکن اگر ہزاروں لوگوں کے ایکسپیرینس سے ایک بات طے کی جائے تو وہ نتیجہ بالکل درست نکلا کرتا ہے۔ وہ بات بالکل درست ہوگی کہ سمندر حقیقت میں ہے کیا۔ وہ ایک شخص کی صرف دماغی بات پر، صرف اس کے ایکسپیرینس پر نہیں مانی جائے گی، وہ اس کے مطالعے پر، وہ بہت ساروں کے مشاہدے پر، وہ بہت ساروں کے تجربے کے بعد ایک پوائنٹ آف ویو رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مطالعہ ہماری زندگی میں، علم سیکھنا ہماری زندگی میں ہمارے عقل کو شعور لانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ علم بہت ساری چیزوں سے آتا ہے، عقل بہت ساری چیزوں سے پختہ ہوتی ہے، لیکن جتنی زیادہ عقل کی پختگی، جتنی زیادہ عقل کو انرجی اور پاور اسٹڈی سے، مطالعے سے ملتی ہے نا، اتنی زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ملا کرتی۔ اچھا، اس وقت آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں، اگر وہ 50 سال کا ایک بزرگ بھی ہے، 60 سال کا، اور اگر وہ تھوڑا ٹچ ہے ماحول سے، اس وقت کے انوائرمنٹ سے، تو ان کے پاس بھی ایک بڑا سا اینڈرائڈ فون ہوتا ہے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس تو ہیں ہی بہت زیادہ، اب تو جس بچے کے ہاتھ میں دیکھیں بڑا سا ٹیبلیٹ یا پھر موبائل، آئی فون یا اینڈرائڈ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا، بڑے زبردست اقوال زریں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ساری اول فول چیزیں آتی ہیں، بہت اچھے کام کی باتیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا کسی بہت بڑے اہم ایتھینٹک ادارے کے پاس ہے، آپ اپنی کوئی چیز وہاں پر بھیجتے ہیں، وہ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے یا نہیں، وہ اس کو چیک کرنے کے بعد لغت میں دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تہذیب و تمدن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، جھوٹ اور سچ کو دیکھتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے آپ کی پوسٹ ایک شیئر ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، جس کے منہ میں، جس کے دل میں جو بات آئی بس اس نے ٹائپ کیا، سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی۔ اب جس کو سمجھ میں آیا، جس نے پڑھا، کسی نے تعریف کر دی، کسی نے آگے بڑھا دی، کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، کسی نے واجبہ کہہ دیا، کہا کمال کی بات لکھی ہے۔ اب اس کے اندر وہ مضبوط بات تھی نہیں تھی، جھوٹی تھی، خراب تھی۔ اسی لیے افواہیں، جھوٹی خبریں آج سے پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اتنی نہیں پھیلا کرتی تھی جتنی اب پھیلا کرتی ہیں، کیونکہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے نا، ہر ایک بندہ ادارہ بنا ہوا ہے۔ جب میں ادارہ بن جاؤں گا، جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ میں لکھ دوں گا، تو پھر ہوگا یہ کہ ہر الٹی سیدھی الٹی ہر بات بندے کے اندر آئے گی۔ اب وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں بڑا سوشل میڈیا پہ یہ بھی پڑھتا ہوں، وہ پوسٹ پڑھتا ہوں، گوگل پہ میں نے سرچ کیا، یہ بہت ساری باتیں آ گئی۔ میں نے خود گوگل پہ کچھ چیزیں سرچ کرنے کے لیے میں آئے دن سرچ کرتا ہی رہتا ہوں، بلکہ گوگل ابھی بھی کھولے کے تو شاید صبح کی بھی کچھ سرچنگ آئے، کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے، تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں
کہ وہ کسی شخص نے ایسے ہی اپنا ایک آرٹیکل لکھا ڈال دیا. وہ تو آپ جو بلاگنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا, تو آپ لکھ کے ڈال دیں, وہ تو آ گئی. اب ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ بالکل ایک قابل اعتماد ذریعہ, بہترین چیز, بالکل درست چیز, اس طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں. وہاں سے کانٹینٹ لے کے وہ بیان کرنے والا کہاں کا بیان کر دیتا ہے, پڑھنے والا اس کو اپنی زندگی میں کیسے کیسے شامل کر لیتا ہے. بہرحال مختصر میں کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا غلط نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا علم پھیلانے کا کرائٹیریا غلط ہے. کوئی سیدھی کوئی رسی نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں. اس کی وجہ سے انفارمیشن, درست انفارمیشن کم پھیلا کرتی ہے, افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں, اور بندہ سیدھے راستے پہ کم آتا ہے, الٹے سیدھے راستے پر زیادہ چلے جاتا ہے. صحیح بات, صحیح تجربہ کم جاتا ہے, الٹی بات, الٹے سیدھے تجربے زیادہ معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں. اسی لیے آج افراتفری کا عالم ہے. رہی صحیح کسر جو ہے دیگر ہمارے میگزین نے, دیگر ہمارے اخبارات نے پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی. اپنی تحریروں کے ذریعے ایسی ایسی تحریریں, اپنے کارٹونز کے ذریعے ایسے ایسے کارٹون مارکیٹ میں لانچ کیے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہے تو ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. لیکن ہمارے ایک بہت بڑے سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں, بہت بڑے ہیرو. اور ابھی جیسے بحری جنگیں ہوتی ہیں, ایک آرمی ہے, ایک ایئر فورس ہے, ایک نیوی ہے, نیوی کا کام بحری جنگیں سنبھالتی ہے. تو بحری حوالے سے جو جنگیں ہوتی ہیں, کہ سب سے پہلے جنگوں کو لڑنے کی, ان بحری جنگوں کو لڑنے کی تمیز کیا ہے, سب سے پہلے یہ ہمارے مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے. بحری جنگیں ہوتی کس طریقے سے ہیں, کہ دشمن کو کیسے جو ہے قابو کیا جا سکتا ہے, کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, جہاز واز, بہت کچھ ایجاد ہمارے پیچھے مسلمانوں کی ہے. جو مسلمانوں نے تو پورا ایک بڑا عرصہ اپنی حفاظت کے لیے جنگوں کو لڑا ہے, مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جنگوں کو لڑا ہے. تو اس میں بہت بڑے ہیرو ہیں جنہوں نے کفار کے ناک میں, جسے کہتے ہیں نا, نکیل ڈال کے رکھی ہوئی تھی, ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا. تو وہ ایک آنکھ سے جنگ میں آپ تلواری بھی لگتی ہے, تیر بھی لگتا ہے, بندہ زخمی ہو جاتا ہے, تو ایک آنکھ ان کی ضائع تھی, وہ پٹی باندھ کے رکھتے تھے, کبھی رکھتے تھے کبھی نہیں. اسی طرح ان کا ایک ہاتھ غالباً خراب ہو گیا تھا, یا ایک پاؤں, مجھے بھی کتنا کنفرم یاد نہیں آ رہا. تو اس وقت, اچھا وہ کارٹون ہم نے بچپن میں بھی دیکھے ہیں, کہ پتہ نہیں آپ کو بھی شاید میری بات یاد آ رہی ہو اگر کسی نے کارٹون دیکھے ہیں. اور ابھی بھی 2022 چل رہا ہے, ابھی بھی کارٹونز کے اندر کشتی کے اندر ایک شخص کو, بڑا سا جہاز ہوتا ہے, اس میں کچھ ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے, ایک بدماش, ایک گنڈا, اس ٹائپ کو بنا کے دکھایا جاتا ہے. یعنی ہمارے بچوں کو ہمارے ہیرو کا نہیں پتا, کفار کو پتا ہے. بات سمجھیے, غیر مسلموں کو پتا ہے کہ ان مسلمانوں کا ہیرو کون سا ہے, اس سے پہلے کہ ان کو کچھ پتا چلے, اور اس کو ہیرو مان کے اس کی سیرت کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. ان کے بچوں کو بتا دو کہ اس چہرے کا جو انسان ہوگا وہ ہمیشہ ڈاکو ہوگا, وہ دشمن ہوگا, وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو مارنے والا ہوگا, وہ لٹیرا ہوگا, وہ بدماش ہوگا, وہ حملہ کرنے والا ہوگا, وہ کبھی یہاں جائے گا کبھی وہاں جائے گا. ابھی تک کے کارٹون کے اندر کشتی کے اندر ایسے شخص کو دکھایا جا رہا ہے, جہاں کشتی ہے, جہاز ہے, واللہ عالم, کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہے, اس کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ابھی سر ہلا کے میری تائید کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ سب کے بات سامنے. یہ ایک ہی مثال میں نے بتائی ہے کہ اس وقت ہمارے مخالف میں کیا کچھ ہو رہا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ ہر وقت سازش ہی ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی نہیں ہے, اس کا بھی ذرا دماغ سے ذرا نکال دیں. ہر وقت کی سازش بھی نہیں ہوتی, بہت سارے نحوستیں وہ ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے, لیکن کئی ساری جگہوں پر ہماری لاپرواہی, لا علمی اور کم توجہی کی وجہ سے وہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری نسلوں کو اس طریقے سے پروان چڑھایا جا رہا ہے. نسلیں ہمارے پاس ہیں, کھا ہمارا رہی ہیں, پی ہمارا رہی ہیں, ہم اپنے پیسے دے کے ان کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن سکھا کوئی اور رہا ہے. ان کے میموری کارڈ کے اندر, ان کے یو ایس بی کے اندر, ان کے ایس ایس ڈی کے اندر جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں, جو ڈیٹا ڈالا جا رہا ہے, وہ ڈیٹا کوئی اور ڈال رہا ہے. وہ ڈیٹا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے میرے محترم بھائیوں, اور وہ کنٹرول تب ہوگا جب آپ ایک اچھا مطالعہ کرنے والے ہوں گے, جب آپ کو کچھ نالج ہوگا, کچھ ہیلو ہائے ہوگے. لیکن جب آپ کو ہی کچھ صحیح طریقے سے علم نہیں ہوگا, جب مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا, تو میرے محترم بھائیوں ہم نیچے کیسے ڈیلیور کر سکیں گے, اپنا ذخیرہ نیچے کیسے بتا سکیں گے. بڑی حیرت کی ایک بات بتاتا ہوں, میں کم علمی کی بتاتا ہوں, کم علمی کی بات بتاتا ہوں, حالانکہ یہ 2-2-4 کی طرح بڑی واضح بات ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کلیئر آیت مبارکہ پیش کی ہیں, جس میں بات بتائی ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں کے اندر اور اس طرح تمہیں تقسیم فرما دیا ہے. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے نا, اچھا بھیا, اچھا فلاں قبیلے کا ہے, اس قبیلے کا ہے. اسی طرح یہ جو ہر ایک کا پیشہ ہوتا ہے
پیسے بھی تقسیم ہوئے ہوئے انسانوں کے مابین۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ سنار ہے فلاں خاندان سے، اچھا ہے لوہار ہے فلاں قبیلے فلاں خاندان سے۔ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کیوں کہلاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کیوں کہلاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث طیبہ ہیں اور صحیح احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر بیان کر رہے ہیں کہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ کیوں ہوتا؟ لیکن میں ایک بڑا پڑھے لکھے شخص سے میں ملا، تھوڑے پرانی بات ہے 2 سال پہلے، تو انہوں نے باتوں میں نے خاندان کی کوئی ایسی بات کہی تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان بھی، میں نے کیا بول دیا؟ کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ بھائی کیا بول دیا؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ خاندان اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، بس سب انسان برابر ہے۔ کون سی بات ہے اور کہاں ملا دی؟ گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، وہ تو بات ہی الگ ہے، وہ تو تقوی کے حوالے سے بات ہے کہ جہاں تقوی کی بات آئے گی، جہاں عزت کی بات آئے گی، ایک مسلمان کو احترام دینے کی بات آئے گی، تو وہاں یہ نہیں کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے تو جی اس کی عزت کرو، یا اس کے پاس تو بڑا عہدہ ہے تو اس کی عزت کرو، یا اس کی چمڑی گوری ہے تو اس کی، نہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن جو ریئلٹی ہے وہ قرآن مجید نے کلیئر کٹ بیان کر دی ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، تمہارے خاندان بنا دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنا دیے، وہ انسانوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنی غلط بات کہہ رہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پتہ نہیں پڑھا لکھا میں ہوں یا یہ ہے، الٹا ثبوت جو ہے وہ میرا پیش کیا جا رہا ہے یا ان کا اپنا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں علم کی کمی سے قرآن مجید کی بالکل صراحت آیت ہے اس کا انکار کر دیا۔ تو مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہم کہیں سنتے بھی ہیں، کسی کو پڑھتے بھی ہیں، ابھی میں سننے کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم کسی کو سنتے بھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بولنے والا ہر چیز بہت ایتھینٹک بیان کرے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے، میرے محترم بھائیوں، اب میں مدعے پہ آتا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے جو پورے سال اس میں کئی افراد ہمارے لیے باقاعدہ ریسرچ کر کے ایتھینٹک بات لکھ کر، اور اس کے بعد وہ لکھنے کے بعد صرف لکھی نہیں جاتی، 8 مرتبہ وہ چیز چیک ہوتی ہے، تہذیب و تمدن ہمارے معاشرتی سوسائٹی کے مطابق یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ چیک ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، پھر یہ چیک ہوتا ہے، پھر عوامی اعتبار سے اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک ہے یا مشکل ہے، وہ چیک ہوتا ہے، پھر اگر مشکل الفاظ مجبوراً ڈالنے پڑ رہے ہیں تو اس پہ اعراب لگتے ہیں زبر زیر پیش، حالانکہ اردو میں اعراب نہیں ہوتے، لیکن پبلک کی سہولت کے لیے، ان کی فیسلٹی کے لیے زبر زیر پیش لگا جاتے ہیں، وہ چیک ہوتا ہے، اور پورا کئی مرتبہ ہے اس کو گزارنے کے بعد، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات لکھ دی جائے جو اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 10 سال پہلے کی ضرورت تھی، یہ بھی چیک ہوتا ہے کہ اس مہینے جو پبلک کو چیز دی جا رہی ہے وہ اس قابل ہے نہیں ہے۔ یہ سب چیک ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ادارہ ہے جو آپ کے لیے ایسی زبردست چیز پرووائڈ کر رہا ہے، آپ ہر مہینے وہ لے لیں، چند صفحے پڑھ لیں، تو آپ کی زندگی تو خوبصورت ہو ہی جائے گی، آپ کے نسلوں کی بھی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں بہت سارے ہیں، میرے پاس ہے میگزین۔ میں نے بتایا کہ میگزین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ جمعے میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ایک بات کو ڈیٹیل میں ہم جان نہیں سکتے، ہماری بڑی مجبوری ہے۔ تو میگزین کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، ٹائم ملا تو کبھی بتائیں گے کہ اس کے ہاتھ سے کیا ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے پھر قدم اٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی ایک حد تک انتظار کرتی ہے کہ شاید جو دوسرے بگاڑ کر رہے ہیں سدھر جائے، یا جو بھی معاملہ وہ بہتر ہو جائے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں، میگزین گھر گھر میں آتے ہیں، میگزین خواتین بڑے شوق سے پڑھ رہی ہیں، اس کے اندر لکھے ہوئے جو کہانیاں ہیں بچے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، مرد جو ہے وہ چشمہ لا کے اتوار والے دن یوں کر کے اور اپنا اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے، آج کا ستارہ، اب اس ہفتے کا ستارہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ بڑے شوق سے جی مرد حضرات پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا وہ پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہے کیا، میں لینا کیا ہے، درست کیا ہے، ان کو تو پیسے کمانے ہیں، انہوں نے پیسے کمانے کے لیے جہاں سے ان کو جتنا پیسہ ملے گا انہوں نے وہ چیز ڈال کے لکھ دینی ہے، درست چیز پبلک تک کون دے گا؟ دعوت اسلامی نے کہا میں دوں گی، سبحان اللہ کہہ دیجیے، دعوت اسلامی نے کہا میں دوں گی، دعوت اسلامی نے کسی شعبے کو نہیں بخشا ہماری رہنمائی کے لیے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میگزین کو آج 5 جنوری کو 2017 میں پہلی مرتبہ لانچ ہوا تھا، اور دسمبر الحمدللہ آج یہ میگزین پبلک میں آتے ہوئے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس میگزین کے ذریعے بہت خوبصورت، میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا، دسمبر 2012 کا میگزین اگر آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہاں سے فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ملے تو آپ پڑھیے گا، اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ، میری کہانی میری زبانی، اس طرح کا ایک آرٹیکل ہے
کہ میری کہانی. اس میں بڑا خوبصورت پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ یہ میگزین کتنے پیرایوں سے گزر کے پھر مارکیٹ میں ایک شخص کے لیے آتا ہے تاکہ ان کو اتھینٹک بات دی جائے. میں تو پڑھ کے بڑا حیران رہ گیا, یقین کریں میرا ٹاپک کوئی اور تھا. میں نے پڑھا, میں نے کہا نہیں, میں نے تو اب اس میں بیان کرنا ہے, پبلک کو بتانا ہے. اتنے کام کی چیزیں 6 سال سے مارکیٹ میں آ رہی ہے, اگر ہماری پبلک ابھی بھی اس کو نہیں لے رہی تو پھر کب لے گی بھائی؟ ان کے قیامت والے دن لیں گے. نہیں, اس کو دنیا میں ہی لینا ہے. آپ دیکھیں تقریباً, آپ کو حیرت ہوگی, تقریباً 25 ٹاپک پر 40 آرٹیکل لکھے جاتے ہیں. 25 ٹاپکس پر 40 آرٹیکل لکھ کر ہمارے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم پڑھیں. میں بہت مختصر سے اس کا تعارف پیش کرتا ہوں. نمبر یہ کہ اس کے اندر ایک ٹاپک ہے تفسیر قرآن کا. دیکھیں اللہ نے قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے نا. اگر میں اللہ کی باتوں کو نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ کے کلام کو میں نہیں سمجھوں گا تو پھر کون سمجھے گا؟ تو تفسیر قرآن کا جو ٹاپک ہے, اس میں ایک آیت پیش کی جاتی ہے اور اس ایک آیت کے تحت مفتی صاحب بڑے آسان الفاظ میں ہمارے معاشرے, سوسائٹی کے الفاظ, پرابلمز, ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ جی یہ آیت ہے, اس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا ہے. اس مہینے کی جو آیت ہے, یہ میرے پاس تھوڑا پرانا ہے ماہنامہ, بہت سارے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, میں بھی اس کا ممبر شپ ہوں, ہر مہینے میرے گھر میں آتا ہے. نعمت اور شکر, اس مرتبہ نعمت اور شکر پر مفتی صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے آ جائیں, اب ہے حدیث ایک بہت ضروری چیز ہے. تو اس کے بعد دوسرا ٹاپک لکھا ہوا ہوتا ہے حدیث کے اوپر. ایک حدیث لی جاتی ہے اور اس حدیث میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ حدیث لکھنے کے بعد اس حدیث کو پورا یوں سمجھے کہ آسان کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس مرتبہ جو حدیث دی گئی تھی اس کا نام ہے عزت میں اضافہ. عزت میں اضافہ کے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے, میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے, اس پر یہ پورا جو ہے آرٹیکل لکھا ہوا ہے, عزت میں اضافہ حدیث. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد دیکھیے اسلامی عقائد و معلومات. قرآن کے بارے میں سن لیا, حدیث کے بارے میں سن لیا, اسلامی عقائد و معلومات. ہر شخص کو, ہر مسلمان کو اسلامی عقیدے کا معلوم ہونا ضروری ہے. اب ہر مہینے آپ کو ایک عقیدہ بتا دیا جاتا ہے 2 صفحے کے اندر, یہ یہاں سے شروع ہے, 2 صفحے کے اندر, کہ جی یہ عقیدہ ہے. اس بار کا عقیدہ دیا گیا, اس بار عقیدہ دیا گیا دیدار الہی, کہ ایک مسلمان کا دیدار الہیہ کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے اور کیا جو ہے وہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دیدار الہیہ کیا ہے اور ہم کیا نظریہ رکھیں. یہ پورا اس کے اندر قرآن و حدیث کی پوری ریسرچ کر کے, ریسرچ بیس کے ٹاپک ہے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں, مدنی مذاکرے کے سوال جواب. ہر ہفتے میرے سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں, تو اب تک سینکڑوں سوالوں کے جوابات یہاں پہ دیے گئے ہیں. اب دیکھیں, اب ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ نفل روزہ رکھنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں, کیا والدین سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اچھا, تحفہ دینے کے لیے کوئی مجبور کرے تو کیا کریں؟ پھولوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھانا کیسا ہے؟ الٹی چپل شیطان کا تخت ہے, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنی اہم معلومات ہے. اب آرام سے گھر میں بیٹھ کے رات میں سوتے وقت تھوڑی دیر پہلے ایک اور سوال آ گیا, بیوہ کو بھائی کا دیا ہوا دوپٹہ پہننا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا بد دعا دے سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو؟ اب سوالات کتنے انٹرسٹنگ ہیں, یہ ضروری ہے. اچھا, اسی طریقے سے اب آگے آ جائیں تو دارالافتاء اہل سنت, ان کی مفتی صاحب ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں, وہ تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے بڑھیں تو اسلام کی روشن تعلیمات یہ ہمارے سامنے. اچھا, ایک بڑا زبردست ٹاپک ہے فریاد. یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. اس پہ جو آرٹیکل لکھا جاتا ہے, اس بار کا آرٹیکل ہے انتقام کی آگ. بہت چھوٹے چھوٹے ہماری سوسائٹی کے وہ مسائل, وہ پرابلمس کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی کا وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے, آگے جا کے ہمارے لیے وہ آزمائش کا سبب بن سکتا ہے, وہ سوسائٹی کے لیے, ہمارے گھر کے لیے مصیبت بن سکتی ہے. وہ ہے نا کہ کسی نے ماچس کی تیلی جلا کے چھوڑ دی, تیلی تو ہے لیکن وہ تیلی پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے. تو اس ٹاپک کو, ان موضوعات کو, ان معاملات کو, ان پرابلمس کو اس میں شیئر کیا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح آگے کیا ٹاپک کیا ہے, ہاں, ہماری کمزوریاں, معاشرے کے ناصور اور ہماری کمزوریاں. اس بار کا موضوع ہے بڑھاپے کی پریشانیاں. وہ کون سی چیزیں جو ایک بڑھاپے میں آ کر ایک جو بوڑھا انسان ہوتا ہے اس کو پریشان کرتی ہیں, آزمائش میں مبتلا کرتی ہے, وہ اس میں دیا گیا ہے. اچھا, بچوں کے لیے الگ ہے, سبحان اللہ, ایک بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. ایک نام ہے باتیں میرے حضور کی, ہے کمال, حضور کی بات آ گئی نا, اللہ اکبر. اچھا, یہ جو ہے اس میں آرٹیکل لکھا جاتا ہے, تقریباً یہ بھی 2 پیج کا ہے. بھئی یہ شروع ہوا, یہ ختم. کس حوالے سے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں, آپ کی خصوصیات کیا ہیں, آپ کے کمالات کیا ہیں. ہر مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال, ایک خصوصیت یہاں پہ پوری لکھ دی جاتی ہے احادیث کے, قرآن و حدیث کے پیش نظر. آگے بڑھیں, لکھا ہوا ہے کتاب زندگی. یہ بہت زبردست ہے, میں اتنا کچھ بتا نہیں سکتا, میں مختصر کرتا ہوں. اچھا, ایک ہے کیسا ہونا چاہیے, ایک نام ہے, ٹاپک کا نام ہے کیسا ہونا چاہیے. اس کے تحت آرٹیکل لکھے ہوئے.
اب اس بار جو آرٹیکل ہے اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے جمعے کا میرے بیان سے ریلیٹڈ ہے. لکھا ہوا ہے مسجد انتظامیہ کو کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا کیسی کیسی رہنمائی ہے. کوئی معاشرے میں باپ ہے تو کبھی لکھا ہوا ہوگا باپ کو کیسا ہونا چاہیے, باپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بیٹا کو کیسا ہونا چاہیے, بیٹے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. سسر کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آفیسر کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں لکھا ہے. امپلائی کو کیسا ہونا چاہیے. اس بار کا ہے 1 مہینے میں ایک ہی آئے گا, ورنہ تو اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی. پھر حج عمرے کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایک بہت خوبصورت ہے ٹاپک, کچھ نیکیاں کما لے. بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی, زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو ایک نام دیا ہوا ہے کچھ نیکیاں کما لے. اس کے تحت ایک وہ چھوٹی سی نیکی جو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ لکھ دی جاتی ہے. اس کے متعلق سمجھایا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے, یہ بھی ہم کریں تو نیکی چھوٹی ہے, ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. پھر بزرگان دین کے حوالے سے ہے, احکام تجارت ہے, روشن ستارے. آئے ہائے ہائے ہائے, مزہ آ جاتا ہے اس کو پڑھ کے. صحابہ کرام کے کیا کیا واقعات ہیں. ایک صحابی کا تذکرہ اس کے اندر ہوتا ہے. اس بار جو صحابی کا ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ اب دیکھیں نام بھی آپ نے شاید پہلی بار سنا ہو, لیکن جب ہر مہینے جو بندہ یہ ہر مہینے پڑھ رہا ہے, سب اس کے 2 سال سے پڑھ رہا ہے, تو 24 صحابہ کرام کی ڈیٹیل اس کو پتہ ہوگی. آپ اس سے پوچھ لیں بتا دے گا اچھا فلاں صحابی میں جانتا ہوں ان کا یہ کیوں, اس نے پڑھا ہوا ہے اور اتھینٹک پڑھا ہوا ہے, بالکل پوری ڈیٹیل ریفرنس دی ہوئی. باتیں بہت ساری ہیں, تذکرہ صالحین کا, امام اعظم کی نصیحت ہے, اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے. اللہ اکبر. بچوں کا بھی اس کے اندر ہے, بچوں کی دنیا. اب بچے بہت شوق سے ہوتے ہیں, بچے کیسے سیکھیں گے؟ بچے تبھی سیکھیں گے جب ہم سکھائیں گے, ان کو دکھائیں گے, پڑھائیں گے. آؤ بچوں حدیث رسول سنتے ہیں, کتنی خوبصورت بات ہے. اب بچہ بھی شوق میں پڑھ بھی رہا ہے, اس نے حدیث بھی یاد کر لی, سارا ثواب آپ کو مل گیا. تو میرے محترم بھائیوں, بتانے کے لیے اس میں ابھی میرا تھوڑا سا ہوا ہے, یہ بہت پتلا سا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی, بڑی حیرانی والی بات ہے. یہ جو ہے نا یہ 200 روپے سے بھی کم کا ہے, 200 روپے سے بھی. ہمارے ٹی وی کا جو بل ہے شاید 500 روپے ہو گیا ہے. 500 روپے مجھے بتائیے کتنا ہو گیا. کسی کے گھر میں کیبل نہیں ہے ماشاء اللہ, بڑے نیک ہیں. چلیں بہرحال تقریباً 500 روپے بھی شاید اس وقت کیبل کا نیٹ چل رہا ہے, اور بھی کتنے سارے ہیں. آپ یہ لیں, اس کی ممبرشپ کروا لیں. آپ کو جا کے لینا بھی ضروری نہیں ہے, سال میں 1 مرتبہ آپ جائیں, جنوری میں ابھی بھی کبھی بھی چلے جائیں, مکتبۃ المدینہ جائیں. دیکھیں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں جا رہا, پریشان نہ ہو, میں تو خود پیسے دے کے بھرتا ہوں, لیتا ہوں. تو یہ تقریباً یہاں اس پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. غالباً 1400-1500 روپے میں پورے مہینے کی یعنی پورے سال کی ممبرشپ ہو جائے گی. ہر مہینے گیٹ بجے گا آپ کو عزت سے پیش کیا جائے گا. آپ نے چومے سر سے لگائیں, اپنے بیڈ کے ٹیبل سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں, جہاں ڈرائنگ روم ہے وہاں رکھ دیجئے, گیسٹ آتے ہیں وہاں رکھ دیجئے, گیسٹ روم میں رکھ دیجئے. لوگ بھی پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھیں. اللہ نے چاہا تو علم کا بہت سارا خزانہ بھی حاصل ہو جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو میری آپ کی زندگی خوبصورت زندگی ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں جو میں نے بات آپ کو سمجھائی, کچھ ڈیٹیل بتائی, آپ کے بہت کام آئے گی. اگر آپ کو اچھی لگے, آپ کو سمجھ میں آئے کہ واقعی یہ بات ہے بہت کام کی چیز, جو کہ میں بہت کم بتا سکا ہوں, تو آپ خود جا کے, میرے پاس نہیں آئے گا, لیکن بس مجھے اتنا بتا دیں گے کہ الحمدللہ میں نے بھی ممبرشپ کروائی, تو میں ذرا خوش ہو جاؤں گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے, اس کو میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, اس میں ڈیٹا لے کر آیا ہوں. تو میری بات کو یوں سمجھیں کہ لائک کرتے ہوئے, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ حضرات نے اس کی ممبرشپ لی ہے, اپنے گھر میں لگوایا ہے. اللہ کریم آپ کو, مجھے, ہم سب کو خوش رکھے.